آداب دوستوں، میں ناصر عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یاد سخنور کا ایک نیا ایپیسوڈ، تیسری قسط لے کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے مشاہیر سخن اور جو ہمارے ادیب اور شعراء جو مشہور قصے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج جس شاعر کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام لینے سے پہلے میں اس کا ایک شعر پڑھوں تو کیا خوب ہوگا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ذات یہ شعر مجھے یقین ہے آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ شعر حضرت اکبر الہ آبادی کا ہے۔ اکبر الہ آبادی اقبال اور حالی کے ہم عصر شعراء میں سے ہیں۔ باوجود کہ انہوں نے بہت اچھی سنجیدہ شاعری بھی کی ہے، لیکن وہ اردو دنیا میں اپنی طنز و مزاح کی شاعری کے لیے بہت ہی پرزور طریقے سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں قبول عام ان کی اسی شاعری سے ہوا۔ حضرات، اکبر الہ آبادی کی شاعری کا ایک وصف یہ بھی ہے، ایک خوبی اس شاعری میں یہ ہے کہ جو اسے سنتا ہے اسے وہ شعر یاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایسی روانی ہے اور ایسی جاذبیت ہے کہ ان کے اشعار دل میں اتر جاتے ہیں اور لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیشتر اشعار آج کی تاریخ میں ضرب المثل اور محاوروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ لوگ بعض اوقات یہ جانے ہوئے بغیر کہ یہ کس کا شعر ہے ان کے شعروں کو نقل کرتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ کے مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ شعر آج ہمارے سیاسی پس منظر میں بہت موزوں ہے اور اکثر سننے کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اور یہ بھرپور طنز تھا ان کا قوم کے لیڈران کے نام، انہوں نے کہا تھا کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ انہوں نے ایک اور طنزیہ شعر کہا تھا کہ جب یہاں مغربی تعلیم کا دورہ شروع ہوا تو انہیں لگا کہ شاید مغربی تعلیم ہماری جو ویلیوز ہیں، جو ہماری انڈین ایتھوس ہے، اس کو ختم کر دے۔ تو انہوں نے یہ شعر کہا تھا جو بہت مقبول ہوا، ہم ایسی سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ حضرات، اب جو شعر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کون ایسا ہوگا جس نے کبھی یہ شعر نہ سنا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ میں چونکہ خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، بعض اوقات میرے کلائنٹ اور دوست جو ہیں طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر یہ شعر اکثر سنا دیتے ہیں مجھے، اور وہ شعر یوں ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، مجھے یقین ہے اس کا اگلا مصرع زبان پہ ہوگا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ حضرات، یہ تھے اکبر الہ آبادی۔ اب جس واقعے کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا وہ دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جس سے ان کی فی البدیہہ شاعری کا حوالہ ملتا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کو جو ناظرین کو جو اردو سے واقفیت کم رکھتے ہیں، نان اردو میرے دوست ہیں، ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فی البدیہہ کا یا فی البدیہہ شعر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شعر فوری طور سے کسی سچویشن پہ کہہ دینا، پہلے سے اس کو سوچا نہیں جاتا ہے، وہ فوری طور سے ادا کر دیا جاتا ہے، اسے ہم فی البدیہہ اردو میں کہتے ہیں۔ تو ایک واقعہ تو یہ تھا کہ ان کے ایک دوست ایک مرتبہ ان سے ملنے آئے اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے اندر، اکبر الہ آبادی صاحب۔ تو ان کے دوست نے ایک پرچے پہ اپنا نام لکھا اور ساتھ میں لکھ دیا BA پاس۔
انہوں نے اس پرچے کو دیکھا، ملازمہ کو، ہاتھ میں وہ پرچہ واپس دیا، اس پہ کچھ لکھ کر بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا: آپ BA پاس ہیں، آپ BA پاس ہیں اور بندہ BB پاس ہے۔ یہ تھا ان کا مزاح۔ اور ایک اور واقعہ ہے جو بہت ہی مشہور ہے، اور وہ یوں کہ جب یہ کلکتہ تشریف لے گئے تو وہاں کی ایک بہت ہی مشہور طوائف گوہر جان کو ان کے پہنچنے کی اطلاع ملی۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب طوائفیں بہت ہی تہذیب یافتہ ہوتی تھیں، اور لکھنؤ کے بارے میں تو اور دوسری جگہوں کے مشہور تھا کہ نواب صاحبان اپنے بچوں کو تربیت کے لیے، تہذیب کے حصول کے لیے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ تو وہاں اس طوائف گوہر جان نے آپ کی خدمت میں حاضری پیش کی، اور آداب و تسلیم کے بعد اس نے کہا کہ اکبر صاحب، ہم نے سنا ہے آپ فی البدیہہ شعر کہتے ہیں، تو آج ہمیں کوئی فی البدیہہ شعر سنا دیجئے۔ فوراً ہی یہ شعر انہوں نے پڑھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی فی البدیہہ گوئی کس پائے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خوش نصیب آج یہاں کون ہے گوہر کے سوا، خوش نصیب آج یہاں کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ تو حضرات، یہ تھے اکبر الہ آبادی، اور یہ تھی ان کی شاعری اور کچھ واقعات ان کی زندگی کے جو میں نے اب تک پہنچائے۔ میں اسی طرح اس پروگرام کے ذریعے آپ کو مشاہیر سخن کے واقعات اور قصے پہنچاتا رہوں گا۔ آپ ہمیں دیکھتے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری پذیرائی فرماتے رہیے۔ اللہ حافظ۔